میں اب محترم پیر شیخ علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب قبلہ، مولانا سید باقر ارشد صاحب قبلہ، محترم سید شاہد احمد صاحب، جمیل احمد صاحب، پروفیسر سعید احمد صاحب، میرا عزیز دوست گوہر صاحب، معزز حاضرین، انسان کی زندگی میں شاید نادر ایسے مواقع آتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ یادگاری بن جاتے ہیں۔ میں مالک کا شکر کیسے ادا کر سکوں گا کہ میں نے جو بھی چاہا بارے تعالیٰ سے وہ عطا کیا گیا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مالک کا شکر۔ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مغلیہ شہنشاہیت کے 3 احسانات اس ملک پر ہیں، ایک تاج محل، دوسرا اردو زبان اور تیسرا مرزا غالب۔ مرزا غالب اتنی عظیم ہستی تھی مگر وہ ترس گیا، داد تحسین اس کی زندگی، ایسے شخص کو وہ اعزاز نہیں ملا۔ اس حقیر ناچیز جو کچھ لکھا ہے اس پر اس شاندار ہمت افزائی کا میں کیسے شکر ادا کر سکوں گا؟ سب سے پہلے میں تاج محمد خان صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بہترین شاندار محفل انہوں نے منعقد کی۔ اس کے بعد پھر بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نے اگر مجھے سالار کا مدیر اعلیٰ نہ بناتا تو میں شاید اتنا کچھ نہ لکھ پاتا۔ آپ شاید جانتے ہیں کہ جب تک میں گوا میں تھا کچھ نہیں لکھا تھا اردو۔ وہاں ایک صاحب آغا صاحب تھے، انہیں مجبور کر کے مجھ سے ایک مضمون لکھوایا ندائے گوا پر۔ اس زمانے سے پتہ نہیں کیا شوق کیا عشق ہوگا اردو زبان میں کہ انگریزی زبان اب پھیکی لگنے لگی، اب صرف اردو سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ شاید ہمارے صحافت کا طفیل ہوگا۔ سالار جناب محسود علی صاحب کی رحلت کے بعد ممتاز احمد خان صاحب نے وہ پوزیشن مجھے دیا اور 14-15 برس سے میں کام کر رہا ہوں۔ مگر صحافت آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے اور اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑا رول رہا ہے صحافت میں، چاہے تہذیب اخلاق سر سید کا ہو یا مولانا آزاد کا الہلال ہو یا مولانا جوہر کا ہمدرد ہو یا کسی اور کا۔ یہ صحافت کے میدان میں مجھے ایک موقع ملا، اس لیے سب سے پہلے میں ہمارے ممتاز احمد خان صاحب، پھر سالار کے صدر جو تھے عتیق احمد صاحب، وہ آنا چاہتے تھے، کچھ مجبور سے آ نہ سکے، اور وہ ایک معتمد اعزازی ہیں وہاں پر ہمارے شفیع اللہ صاحب، یہ دونوں بڑے ہی میرے مہربان ہیں مجھ پر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ہمارے سید طفیل احمد صاحب نے تو کمال کر دیا، یہ شاندار مجھے ہر چیز انہوں نے اتنی بہترین بنائی ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین، میں مولانا شبلی اور مولانا جوہر پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے اسلاف نے یہ بات بتائی کہ سب سے اہم جو ہے، جو قوم محسنوں کو بھلا دیتی ہے، بار تعالیٰ ان محسنوں کو بھلا دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جو ماضی کو بھول جاتے ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا حیات انسانی کی بہترین پرورش اور بہترین افزائش کا بہترین ضامن وہ ضابط حیات ہے جو آج سے 1400 سال قبل
اسلام کے نام سے دنیا کو دے دیا تھا. ہمارے سارے اسلاف سر سید ہوں، حالی ہوں، شبلی ہوں، جوہر ہو، آزاد ہوں، صرف اسلام دین متین کے شہدائی تھے، عاشق رسول تھے. مولانا شبلی بھی یہ بڑے محقق، بڑے مورخ، بڑے مفکر، بڑے معلم، بڑے مصلح بھی تھے. انہوں نے اردو زبان، اردو کا دامن پھولوں سے بھر دیا. انہوں نے علم کے خزانوں میں ہیرے جواہرات بھر دیے. ایک نہیں، کئی کئی کتابیں. سب سے پہلے سیرت النبی آخر میں آئی ہو. سب سے پہلے انہوں نے الفاروق لکھا، پھر المامون لکھا، النعمان لکھا، الغزالی لکھا، پھر اورنگزیب پر لکھا، سوانح روم پر لکھا، پورے ناموران اسلام پر بے حساب لکھا، جمع کر دیا. سیرت النبی لینے سے پہلے انہوں نے لکھا تھا عجم کی، مدح کی، عباسیوں کی داستان کی، مجھے چندے مخی میں آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. پھر ان کی تمہید جو پڑھیں سیرت النبی میں وجد آ جاتا ہے ہر کلمہ کو. انہوں نے کہا توحید کا غلغلہ اٹھا، چمستان سعادت میں بہار آئی، ہدایت آفتاب کی شعاعیں ہر طرف پھیلنے لگی، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو خود سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشے آمنہ، شاہ عرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے جملے ہیں کہ ہر کلمہ کو میں وجد رخت تعلیم ہو جائے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات باقی رہے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کو دہراتا ہوں یہ جملے. توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان بہار میں بہار آئی، چمنستان سعادت میں بہار آئی، ہدایت آفتاب کی شعاعیں ہر طرف پھیلنے لگیں، اخلاق انسانی کا پیکر خود سے اعلیٰ سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم خود سے عالم امکان میں تشریف لائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اسلاف عقید خود عشق رسول میں مست ہے. شاید میں علامہ اقبال کا وہ جملہ سناؤں تو پرانا ہوگا. انہوں نے بھی کہا تھا عرب کی سرزمین تو ایک پتھر تھی جو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا. پتہ نہیں ایک یتیم بچے نے کیا جادو کر دیا کہ ساری دنیا کی تہذیبوں کی بنیاد تجھ پر رکھی. اے پاک سرزمین، تیری ریگستان میں ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھیں اور تیرے کھجور کے سایوں میں ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں نے تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا. کاش میں ان گلیوں میں پہنچ جاؤں جہاں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی رہی. حضرات یہ ایسے جملے تھے مسلمان کلمہ کو. صرف اتنا نہیں، حضور میں صرف برادر وطن کال کا بشر ایک ہندو مسلمان نہیں تھا، اتنی عقیدت کے پورے گئے. مشرق تا مغرب تھا درہم و دینار، لے کر زمین تاب فلک مال کا انبار. دریا سبھی بنے موتی، پارس بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار. پوچھے کوئی کیا لے کال کا بشاس، نالائے نے کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. نالائے نے کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. حضور کی جوتی کی خاک نیچے سے ہے ولی کے سر پہ ملے. ہندو کہہ رہا ہے بھائی ہمارے اسلاف کیا ہے. شبلی وہ جوہر
سارے کے سارے اسلام کے محقق تھے، مفکر تھے، مدبر تھے، معلم تھے، مصلح تھے. وہ فکر میں، فکری، علمی، عملی میدان میں قدم رکھا تھا. ایک مثال دوں، ندوہ العلماء کتنا کام کیا ہے بھائی. دارالمصنفین کتنا کام کیا بھائی. انہوں نے تجزیہ کیا اسلام کی پستی روح محمدی سے بیگانگی، اسلام کی پستی روح محمدی سے بیگانگی. ہمیں مسرت ہے، ہمیں ناز ہے بھی. یہاں ایک شخص ہے جس کا نام سید محسن حامد صاحب ہے. حضور کی کتابیں، قرآن کی تعلیم تبلیغ میں ساری زبانوں میں اسلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا دعوت کا کام ہو سکتا تھا. اپنی زندگی، اپنی مال اور دولت ساری کی ساری سید محسن صاحب نے صرف تبلیغ کے لیے سرو کر رہے ہیں. ہمیں ناز ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا، کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں بھائی. آپ پوچھیں گے کہ سالار میں یہ جو ہے اب تک ارمغان سالار، انوار اقبال، افکار شبلی، آثار جوہر چھپ گئے ہیں. میرے پاس جواہر پارے حضور سے لے کر حضرت علی میاں ندوی تک 100 خاکے وہ چھپ گئے ہیں. میں نے کہا کہ کم از کم عوام کو ہماری علوم، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہمارے روایات عوام تک پہنچاؤں. میں ایک خیال بھی آیا کہ اخبار کی زندگی 24 گھنٹے بھی نہیں، 12 گھنٹے کی، جو دوسرے دن جو ہے وہ رتی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں. اگر وہ کتاب کی شکل میں موجود ہوں تو ممکن ہے ہر وقت پڑھ سکتا ہے. ایک خیال کریں. پھر آپ نے پوچھیں گے کہ ہر کتاب میں صرف 40 مضامین رکھا ہوں. میرے ذہن میں ایک بات آئی بھائی. موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہ چلا کر رغبت کر کے ماں کے بعد تجلی مولا انہیں حاصل ہوئی. تو 40 کم از کم پورے مختلف گوشے ان کی زندگی کے ہمیں مطالعے ہیں. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ مولانا شبلی نے بہت بڑا کام کیا ہے بھائی. انہوں نے الفاروق لکھا. الفاروق جانتے ہیں حضرت عمر 12 سال میں. آج عالم اسلام میں مسلمانوں کے 56 ملک ہیں. اس میں تقریباً 50 ملک جو ہے وہ دین ہے ہمارے حضرت عمر فاروق کا. پھر آپ نے النعمان لکھا حضرت امام اعظم. آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم 12 لاکھ مسائل کا حل پیش کیا. ایک دو نہیں، فقہ. ہمارے یہ اسلاف تھے جو معلم عالم کا خطاب پائے. ہمارے اسلاف تھے جن سے جو تھا وہ جو تھے اسلام کا معجزہ کثرت تعلیم کا. میں ایک بات یہاں بتاؤں کہ ایک راہب عباسیہ خلیفے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 3 سوالات ہیں. اگر آپ 3 سوالات کا جواب دیں تو میں سمجھوں گا کہ اسلام بہت سچا دین ہے. خلیفہ راہب کو اپنے بازو مسند پہ بٹھا لیتا ہے اور علماء کرام سے کہتا ہے کہ 3 سوالات جو ہیں اس کا جواب دو. پہلا سوال یہ تھا کہ خدا سے پہلا کون تھا. دوسرا سوال جو ہے خدا کس رخ میں ہے، کس طرف میں ہے. تیسرا سوال تھا خدا اب کیا کر رہا ہے. یہ 3 سوال مولانا علماء کرام اپنی دانے سے جو کہے وہ مطمئن نہیں رہے. ہر راہب جو ہے خوش نہیں ہوا. ایک صاحب بولے ایک نوجوان اس شہر میں آیا ہے، اسے اگر دعوت دی جائے تو ممکن ہے اس کا جواب دے گا. تو نوجوان کو بلایا گیا، دربار میں حاضر ہوا. اسے کہا راہب سے تو مسند سے اتر کر میرے سامنے نیچے کھڑے ہو جا. وہ آیا راہب. پورا پہلا سوال خدا سے پہلے کون تھا. انہوں نے کہا کہ 1 سے 10 تک گنتی کرو. انہوں نے گنتی کی 8 9 10. پھر کہا الٹی گنتی کرو. پھر 8 9 10 8 4 5 6. پھر کہا یہ 1 سے پہلے کیا تھا.
ایک سے پہلے کیا بھی نہیں تھا، ایک سے کیا ہوتا ہے، ایک سے پہلے پایا ممکن، تو ہی دیر پہلا جواب ہے، ایک سے پہلے بھی، کائنات سے پہلے بھی خدا ہمیشہ ابد ہے، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ پھر کہا خدا کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے ایک شمع منگوایا اور شمع کو روشن کیا اور پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے، مشرق طرف ہے، مغرب طرف ہے، شمال طرف ہے، جنوب طرف ہے، یہ ہر طرف ہے، تو خدا بھی ہر طرف ہے۔ اور تیسرا سوال، خدا اب کیا کر رہا ہے؟ خدا اب یہ کر رہا ہے کہ مغرور راہب کو نیچے کھڑا کیا ہے، اس کو شاگرد بنایا ہے اور مجھے استاد بنایا ہے، یہی خدا کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ کے متعلق آپ یہ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ آپ نے ابو حنیفہ کیوں کہا۔ ایک مرتبہ خواتین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور پوچھا مرد 4 شادی کر سکتے، عورت کیوں 4 مرد نہیں کر سکتی؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا، وہ حضور آپ جواب نہیں دے گئے، میں آپ نے ایک دن کی مہلت لی تھی، کل آ جائیے میں اس کا جواب دوں گا۔ بڑے پریشان تھے، کچھ نہیں سوچ رہے تھے، جا کے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اس کا سوال۔ انہوں نے کہا یہ شرط تو میں اس کا جواب دوں گی، آپ میرا نام رکھ لینا ہوگا، وہیں سے ابو حنیفہ۔ پھر انہوں نے بتایا، خواتین کو بلایا تھا، آپ سب ایک ایک پیالے میں اپنا دودھ ڈال دیں، 4 پیالے انہوں نے ڈال دیا۔ پھر کہا اس کو اپنے ہاتھ سے نکال لو، تو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے معنی کیا ہوں گے۔ تو ابو نعمان، پھر مولانا شبلی المامون لکھا، الغزالی لکھا، الغزالی جو ہے احیاء العلوم، مشکات الانوار، علم عرفان کی کہاں سے بھائی، المامون لکھا، وہ بھی کافی لکھا، کئی تھے، ندوہ بنایا، سیرت بصیرت، دنیا بھر کی چیزیں نکالی۔ پھر میں صرف آثار جوہر کے متعلق 2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا جوہر ایک اوخل ادراک ہے اس چیز، نابغہ روزگار، وہ ایسی ہستی تھی، بڑے ذہین، ذکی، ظریف، علی گڑھ کے گریجویٹ، آکسفورڈ کے آنر، شیکسپیئر کے شارے، وہ بے حساب چیزیں موجود تھی، جامعہ ملیہ کے بانی، کانگریس کے صدر، لیگ کے بھی صدر، کئی چیزیں تھیں انہوں نے، بڑی بڑی عظیم ہستی تھی۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ تضاد تھا، ہر جگہ باطل سے جنگ، باطل سے جنگ، کانگریس سے جنگ، لیگ سے جنگ، گاندھی جی سے جنگ، جناح سے جنگ، ہر سے جنگ، مگر ہمیشہ نہیں رکھا، ہمیشہ۔ آپ کے نام میں محمد اور علی، محمد علی دونوں کی پرچھایا میں موجود تھیں، یعنی حضور کی فیضان سے بھی وہ نوازے گئے تھے، اور حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کی بہادری سے بھی، ایک ہی مثال ان کی بہادری کی۔ نزا سے پہلے ان کی بیٹی گلنار پہنچی ہے، ابھی وہ قبض ہونے والا چند گھنٹے باقی ہیں، ابا جان آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ذرا آرام کیجیے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ابھی اٹھ کر ہاتھی سے لڑ سکتا ہوں، اتنی بہادری ہر جگہ۔ ان کی بے باکی تو اتنی تھی کہ کانگریس کے صدر تھے، اور کانگریس کے صدر میں صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک حقیر، ایک فقیر کلمہ گو کو میں گاندھی جی پر ترجیح دیتا ہوں۔ ہنگامہ ہو گیا بھائی، ہنگامہ ہو گیا، کانگریس کے صدر نہیں اور کہہ رہے ہیں ایک حقیر فقیر کو میں جو ہے کلمہ گو ہو گاندھی جی پر ترجیح دیتا ہوں۔ بڑا ہنگامہ ہو، بڑا ہنگامہ ہو۔ آخر میں انہوں نے کہا میں سیاست میں آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، مگر جہاں تک شریعت ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، اس میں میں ہمیں کلمہ گو میں ترجیح دیتا ہوں۔ اتنی بڑے بڑے بات تھی ہمیشہ سے۔ وہ آخر میں انگلستان جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں میں یہاں سے صرف آزادی کا ہی پروانہ لے جاؤں گا، یا آپ کے ملک میں مجھے یہاں دفن کرنا ہو، چھوٹی سی جگہ دینا ہوگا، 2 گز زمین دینا ہوگا۔
وہی उनका हुआ आखिर में जो था वो इंग्लिस्तान में तो जगह नहीं दी है, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में उन्हें जगह मिल गई। आप जानते हैं कि ये खिलाफत के रूह रवां थे। बोले अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, हश्र में हश्र बर्पा करूंगी, बेशक तुमको लेकर चलूंगी। होते मेरे अगर साथ बेटे कहते सबको खिलाफत पे सदके। ये हमेशा से कहते थे तौहीद तौहीद, मुसलमानों को वारना बचाना। मेरे अबाबीर से हरगिज नहीं कमजोर, बेचारी भी अपने नजात शान खुदा दे। वो सिद्क़ खलक कुछ नहीं मिलता, वो सिद्क़ खतब, वो हुस्न तलब कुछ नहीं मिलता, वो सिद्क़ तलब फिर आए रसा दे। तौहीद वो है जो खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, हुजूर से भी आशिक़ाने हैं। क्यों ऐसे नबी पे न फिदा हो जो फरमाए अच्छे तो सबों के हैं, बुरे मेरे लिए हैं। तो आपकी शायरी है, बेटी मर रही है, खुदा से दुआ करते हैं तेरी कुदरत से खुदाया तेरी रहमत नहीं कुछ कम, आमिना भी शफा पाए तो कुछ दूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर नहीं। हर चीज़ उनकी शायरी में हुए थे हमेशा से। मौलाना जौहर जो थे वो थे उनमें इनकलाबी रूह मौजूद थी, उनमें जो थे एक सूफियाना रंग मौजूद था, उनमें एक खलंदराना शान मौजूद थी, एक शायराना मौजूद थी। आज बात जो भी हज मदीना मक्का जाता है और मुझसे मिलता है तो मेरे लिए एक दुआ करो भाई, वो ये कि ICU नहीं, एक और इंजेक्शन नहीं, एक इंजेक्शन नहीं, बैठे बैठे अल्लाह में बुला लें। ये होता है कभी कभी होता है। तो ये हमारी दुआ है। फिर एक मरतबा हमारे ताज मोहम्मद खान साहब का मैं शुक्रिया अदा कैसे कर सकूँगा कि उन्होंने एक ऐसी शानदार महफिल उन्होंने जमा की। आप लोगों का शुक्रिया कि इतनी हिम्मत अफजाई यहाँ तक बुलाए। वाहिद दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मान खुसूसी जनाब हामिद मोहसिन साहब सदर सलाम सेंटर बेंगलोर, आज के इस इजलास के रूह रवां प्रोफेसर बीशेख अली साहब पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सलाम सेंटर की जानिब से कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट के सरपरस्त मोहतरम प्रोफेसर बीशेख अली साहब, मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब, आली जनाब प्रोफेसर रियाज साहब, आली जनाब ताज मोहम्मद खान साहब, आली जनाब प्रोफेसर बादशाह साहब और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पर शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई और ये मेरे एजाज़ व इफ्तिखार की बात है कि मैं इस जलसे में शरीक हूँ और प्रोफेसर बीशेख अली साहब की गिरां कदर तसानीफ, अफकार शिबली, आसार जवाहिर, लम्हा लम्हा ज़िंदगी के इजरा पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि इन किताबों को मकबूल फरमाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मोहतरम प्रोफेसर बीशेख अली साहब मिल्लत इस्लामिया के एक अजीम सरमाया हैं। एक तरफ आप तालीम, फ़िक्र और मुसलमानों की निशात सानिया के लिए जद्दोजहद करने वाले मुजाहिद हैं, तो दूसरी तरफ मुहक़्क़िक़, मुदब्बिर, मुदीर, मुहर्रिक, मुतहर्रिक, अजीम व मोहतरम शख्सियत हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी कि उसके कलाम पाक और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तमाम गैर मुस्लिम भाइयों बहनों तक पहुंचाऊं। इस तहरीक कुरान और सीरत रसूल के प्रोजेक्ट में मोहतरम बी शेख अली साहब ने न सिर्फ इल्मी सरपरस्ती की बल्कि मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई और हिम्मत अफजाई भी की, जिसका मैं तहे दिल से एहसानमंद हूँ। जब मैंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब फॉलो मी गॉड विल लव यू तहरीर करने का आगाज किया और उसके चंद नोट्स तैयार करके हजरत मौलाना रियाजुर रहमान इरशादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया, तो मौलाना ने मुझे मशवरा दिया कि बी शेख अली साहब के नजर नवाज करो। शेख साहब ने जवाबन जो मशवरे मुझे अता किए वो मेरे लिए बड़े ही रहनुमा साबित हुए और इन नोट्स को सामने रखते हुए मैंने मवाद जमा किया और एक जुदागाना अंदाज से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब फॉलो मी वजूद में आई। किताब के मुताले से ऐसा महसूस होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले की तरबियत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को ज़बरदस्त रिस्पांस हासिल हो रहा है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 से ज़ायद की तादाद में इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी ज़बानों में गैर मुस्लिम बरादरान हासिल कर चुके हैं। ये किताब दुनिया के कोने कोने में वेबसाइट www.followmemuhammad.in के जरिए पढ़ी जा रही हैं और ये किताब फ्लैश सॉफ्टवेयर से बनी ई बुक की शक्ल में इंटरनेट पर भी मौजूद है। यकीनन इस किताब का अजर प्रोफेसर बी शेख अली साहब को भी मिलेगा और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक शरअंगेज़ गलत फहमियों और बदगुमानों के पर्दे को चाक करने वाली किताब गलत फहमियाँ में प्रोफेसर बी शेख अली साहब का मजमून जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर है, इसको शामिल किया है। इस मजमून में बड़े मुदल्लिल अंदाज में आपने लिखा है कि हजरत टीपू सुल्तान न सिर्फ एक सेक्युलर हुक्मरान थे बल्कि आप बड़े इंसानियत नवाज हुक्मरान भी थे। आपने हक, अदल व इंसाफ को बहुत बड़ी हद तक कायम किया था। यकीनन ये मजमून हमारी किताब का एक अहम जुज़ है। ये किताब भाई वेबसाइट www.misconception.in पर मौजूद है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक से जो शरअंगेज़ बदगुमानियाँ फैलाई गई हैं, इस किताब में बी शेख अली साहब के मजमून के जरिए इंशाअल्लाह दूर होगी और ये किताब हजारों नहीं लाखों लोगों तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी, तो जरूर इसका अजर मोहतरम प्रोफेसर बी शेख अली साहब को भी मिलेगा। मौजूद हजरात, सलाम सेंटर में मुझे मिलने मुल्की व गैर मुल्की उलमा व दानिशवरान हाजिर होते हैं। उन तमाम में मैंने प्रोफेसर बी शेख अली साहब को अलग ही पाया। मोहतरम बी शेख अली साहब में विजन, बसीरत, हिकमत, दानिशमंदी, माजी के मालूमात और माजी में हुई कमजोरियों और गलतियों का इल्म, ज़माने हाल से वाकिफियत और उसका तज्जिया, मुस्तकबिल का इदराक व फहम जितना आप में मैं पाया वो शायद ही किसी में मैं पाया। सलाम सेंटर ने इस अजीम शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए एक वेबसाइट www.sheikh-ali.in बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको खोल के देख सकते हैं और इस वेबसाइट पर आपका मुकम्मल तारुफ पेश किया जा रहा है इंशाअल्लाह। ये वेबसाइट मौसूफ को दुनिया भर में मुतारुफ कराएगी। आपकी अब तक की तमाम तहरीरों के अलावा आज की तसानीफ भी शामिल हो जाएंगी, जिसके जरिए इल्मी हल्के और नई नस्ल इस्तेफादा करेंगी।
ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ زیادہ سے زیادہ مقبول ہو۔ آخر میں آپ تمام معزز حضرات کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔